السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. آج میں بہاولپور آیا تھا تو بہت دنوں کے بعد ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. جاوید صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں. ہماری بہت پرانی یاد ہے. میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا پہلے, پھر بعد میں ہاؤس آفیسر تھا, یہ میرے رجسٹرار تھے. تو پھر جاوید صاحب نے FCPS کر لی. ہم دونوں نشترین ہیں, تو نشتے میں انہوں نے ٹریننگ کی FCPS کی. تو پھر میں ان کا اس وقت رجسٹرار ہوتا تھا. تو بہت وقت ہم نے اکٹھا گزارا, بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا. ہمارے ساتھ ان کی ڈیل یہ ہوتی تھی ویسے کہ یہ جب اپنی پریکٹس کرتے تھے تو میں ان کو کیس اسسٹ کروانے جاتا تھا, تو پھر کھانا جو ہے نا جاوید صاحب نے کھلانا ہوتا تھا. تو ہمیں اپرچونیٹی ملتی تھی کہ ہم زیادہ دیر آپس میں بات کریں, ایک دوسرے کی زندگی سے سیکھیں, ہم ان سے کچھ بات سیکھیں. سرجری بھی سیکھتے تھے اور زندگی بھی سیکھتے تھے. بس آج میں آیا تھا اپنی بیٹی سے ملنے بہاولپور, تو پھر جاوید صاحب سے بھی ملنا تھا. تو ہم یہاں آئے تو ہم نے سوچا کہ جاوید صاحب سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. شکریہ, بہت تو سر ویسے تو دل بڑا چاہ رہا تھا کہ کوئی خوشگوار سی بات کی جائے, لیکن ملک کا ماحول جو آج کل بنا ہوا ہے نا, خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, اور عوام میں ایک جو انٹالرنس ہے, ہم سارے لوگوں میں ایک غصے سے بھری ہوئی قوم بن گئے ہم. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور وجوہات تو خیر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اپرنٹ بھی ہیں, حل کیا ہے اس کا؟ ہاں, آپ دیکھیے. واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا. اور ایک زمانہ تھا نا کہ یہ نا خواص میں یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ لوگ بیٹھ کے نا کہتے تھے بھی اکنامک پالیسی ہماری کیا ہوگی فوراً. اب یہ نا بیچارہ جو گلی میں انڈے بیچ رہا ہے نا, وہ بھی مجبور ہو گیا. اس کا بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ کچھ کرے. اور میں ایک لطیفہ ہی ہے کہ ایک شخص جو تھا اس کو 4 لوگ مار رہے تھے. تو اچانک یہ نے کہا تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا اس نے مجھے میری والدہ کا نام لے کے گالی دی ہے اس لیے مارا. اس نے کہا دوسرے تم کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں اس لیے کہ یہ جو مار رہے ہیں یہ میرے والد ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں. تو اس نے کہا دوسرا تم کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ میرے بھائی ہیں, میں اس بچے کا چچا ہوں تو میں اس لیے مار رہا ہوں. ایک اور آدمی کو تم کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جان میں کیوں نہ ماروں, چینی کا ریٹ دیکھا کیا ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ آپ نے دیکھا کہ آٹا کیسے ملتا ہے. تو یہ ہے تو بہت ایک مذاق اور جوک والی بات. لیکن اب جو ہمارے ملک کے اندر, میں اگر آپ لفظ کہیں کہ ہم نے پچھلے 50-60 سال کے اندر نا جو ہم نے ایک بے راہ روی اختیار کی ہے نا, اور ہم نے جو ایک بد تہذیبی بدتمیزی بحیثیت قوم کی ہے, اجڑ پنا جو کیا ہے, اب وہ ٹرکل کرتا ہوا نا ایک عام آدمی کے گھر تک وہ آگ پہنچ گئی ہے. اچھا, اور کیوں ہے ایسا؟ وہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یک بیک نہیں ہوتا ہے نا. بالکل. جس طرح ایکسیلنس از ناٹ این انسیڈنس, ایکسیلنس از اے لائف ٹائم بیہیویئر. تو اسی طریقے سے جو برائی ہوتی ہے نا وہ ایک وقت کا کوئی حادثہ نہیں ہے, اس کو ہم نے پرورش کیا ہے, اس کی آبیاری کی ہے. اور ہم نے کوئی, میں کہتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے نا 60-70s کے بعد یہ شروع, 70s-80s میں یہ کام سارا شروع ہوا ہے آہستہ آہستہ. اور ہوا یہ کہ اس کو ملک کو چلانے والے جو اوپر کے لوگ تھے نا, انہوں نے ڈے ون سے یعنی جب سے یہ خرابی پیدا ہوئی, انہوں نے اس ملک کے انٹرسٹ کے اوپر اپنے ذاتی انٹرسٹ کو فوقیت دی. اور میں اگر کہتا ہوں آج پاکستان کے حالات خراب ہیں نا, اس کے ذمہ دار ہماری نسل ہے, میری اور آپ کی نسل ہے. اور میرے اور آپ کے نسل کے غلط کنڈکٹ کی ریزن ہم سے جو ایک سینئر نسل ہے, ہمارے والدین تھے. ہمارے والدین نے اس طریقے سے پیرنٹنگ نہیں کی. ہمارے والدین کے بچے وہ ہیں جو اب ایز اے کمشنر ریٹائر ہو رہے ہیں, جو ایز پروفیسرز ریٹائر ہو رہے ہیں, جو اس وقت پولیٹیشنز ہیں, اور جو ہمارے ہیلمز آف افیئر کے اندر ہیں. اور انہوں نے سم ہاؤ ہمیں یہ کہا, نارم بنا دیا کہ اس ملک میں تو جھوٹ چلتا ہی ہے, یہاں تو سفارش سے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور یہاں والدین سے مراد آپ کی یہی ہے کہ ناٹ ایگزیکٹلی ہمارے پیرنٹس, وہ نسل پوری, ہاں مطلب یعنی ہماری انڈیویجول نسل اور اس سے پچھلی نسل نے لائک کلیکٹیولی اپنی رسپانسبلٹی اور جو رول ماڈلنگ انہیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکتے. اور وہ پالیسیز نہیں بنائیں. ہاں بنائیں پالیسیز, دے ور ویری شارپ پیپل. دیکھیں میں انڈیویجول بریلینس کی بات نہیں کر, یہاں ادیب الحسن رضوی صاحب بھی پیدا ہوئے ہیں, یہاں امجد ثاقب صاحب بھی اللہ ان کو زندگی دے, ادیب الحسن صاحب کو زندگی دے اللہ, یہاں یہ والے لوگ بھی موجود, اور ہزاروں اور نام لیے جا سکتے ہیں جو لوگ یہاں موجود ہوئے ہیں. لیکن میں ایک کلیکٹیو اجتماعی سوچ کی بات کرتا ہوں. اچھا, اس کے نتیجے کے اندر پھر ایک ایسی نسل آئی.
اچھا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹوپڈ لوگ نہیں تھے, انہوں نے اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے ایسے نہیں کیا, یا انکیپیبلٹی کی وجہ سے ایسے نہیں کیا, یا انکیپیسٹی کی وجہ سے ایسے نہیں کیا. دے ور ویری شروڈ شارپ پیپل. اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو انڈیویجولی یہ لوگ ناکام نہیں ہوئے. ہم سارے کے سارے دیکھیں جو اوپر کے مڈل کلاس, مڈل سے یعنی لوور مڈل سے لے کر یہاں تک, ہم سب اپنے گھروں میں دیکھیں کیا 15 سال پہلے ہمارے گھر میں ایسی سہولتیں تھیں, کیا 15 سال پہلے سواریاں اسی طرح کی سی تھیں. آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کا نام لیں جو نیچے گیا ہوا ہو. ایک مطلب ہے بندہ جو ہاکر تھا, جو کہتا لاہور ہے, اس کا اپنا ایک بس سروس ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بینک شروع ہوا, اب اس کی بینک کی برانچز ہیں. ایک پرائیویٹ اسکول کسی کی ایک برانچ شروع ہوئی, پورے شہر کے اندر اس کے فرنچائزز ہیں. پرائیویٹ ایک میڈیکل کالج کے اندر ایک لیبارٹری ہے جس میں پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, کروڑوں کا انسٹرومنٹ پڑا ہوا ہے. اس لیبارٹری میں کٹ نہیں ہوتی, اور ایک نا باتھ روم کے اندر ایک لیبارٹری ایک گلی میں بنی ہوتی ہے, اور اس کے اندر سارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی الٹرا ساؤنڈ مشین کبھی بھی خراب نہیں ہو رہی ہوتی, اور سرکاری اسپتال کی خراب ہو رہی. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ہم سب, میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں, ہم سے مراد جس کراس سیکشن جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو ہم نے بنیادی طور پر فرد کو فرد کے لیے تیار کیا اور بہت سکسیسفلی تیار کیا, لیکن قوم کو, لیکن فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. لہٰذا ایک بچہ جو پیدا ہوا گھر میں, اس نے کہا میرا بیٹا بہت لائق ہے, یہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ ماشاء اللہ یہ FSC کرے گا, یہ میڈیکل کالج میں جائے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, USMLE کرے گا. اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہے وہاں ایلینوائے کے اندر. 4 میرے بچے ہیں, اللہ کا, ایک دبئی میں ہے, ایک برسبن میں رہتا ہے, ایک وہاں رہتا ہے. بیٹی کی میری دبئی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ. سارے اللہ کا میرے اوپر بہت کرم ہے. اور حالات ہمارے یہ تھے, چھوٹا سا 5 مرلے کا ہمارا گھر ہوتا تھا وہاں رائٹرز کالونی میں. تو اب جو ہے نا ماشاء اللہ یہاں بھی گھر ہے, مری میں بھی ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے, چھٹیاں گزارنے میں اسلام آباد ہے. اللہ کا میرے اوپر کتنا کرم ہے. ہم اللہ کے کرم کو گیج کر رہے ہیں جو ہم نے اس سارے ملک کے وسائل کو کر کے اور ادھر سارا شفٹ کر دیا. تو فرد ناکام نہیں ہوا, معاشرہ ناکام ہو گیا. اور اس فردہ فردی کے عالم کے اندر آپ کی جان, مال, عزت, اس کو مجھے اتنی ہی کم از کم عزیز ہو جتنی میری اپنی ہے, یا اس کے برابر ہو. اس کے لیے جو میرے درمیان اور آپ کے درمیان ایک گلو تھا نا, ایک کنیکشن تھا. اس معاشرے کا پرابلم پٹرول کا مہنگا ہونا نہیں ہے, اس معاشرے کا پرابلم بجلی کا مہنگا, اس معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان وہ گلو ختم ہو گیا. بالکل. تو اب یہ اس کی ریزن ہے. حل کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں بالکل, ڈیوائیڈ ہو گئے ہم. مطلب ہم پنجابی ہو سکتے ہیں, ہم سندھی ہو سکتے ہیں, ہم سرائکی ہو سکتے ہیں, بلوچ ہو سکتے ہیں, مہاجر, لوکل, کچھ بھی ہو جائیں گے, پاکستانی نہیں. مجھے کوئی کہے کہ نظریہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرو, میں آنیسٹلی افتخار بتاتا ہوں آپ کو, میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. کیونکہ نظریہ پاکستان یہ تھا 2 قومی نظریہ, اور 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر جو قوم کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, ہم نے یہ کہا یہ غلط ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ نیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک زبان بولنے والے ایک ہی طرح کے لوگ ایک جغرافیائی جگہ پر رہتے ہوں, اور جن کا رسم و رواج ایک جیسا ہو. ہم نے اس کو چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں ایک تھیوری پیش کی, اور ہم نے کہا نہیں, جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کہیں بھی ہوگا تو وہ ایک قوم ہے. یہ اتنا زبردست اپرچونٹی تھی کہ اس اپرچونٹی سے ہم پوری دنیا کو یہ ثابت کر کے بتاتے کہ یہ ہے کلمے کی طاقت, کہ یہ دیکھو یہ ہم قوم ہے. ہم سرائکی بولتے ہیں, یہ اردو بولتے ہیں, تو یہ ون قوم. ہم نے ایک نئی ڈیفینیشن کی, ہم نے لینگویج کے اندر ایک نئی ڈیفینیشن ڈالی تھی, ہم نے ہسٹری کے اندر ایک نئی چیز ڈالی تھی, لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم اس کو بالکل ثابت نہیں کر سکے. ہم مطالعہ پاکستان پڑھا کے, قائد اعظم کے 14 نکات پڑھا کے اس کیریکولم کے ساتھ, لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد, یعنی کتنے سال, 1971 میں 2 قومی نظریے کے درمیان یوں کر کے لکیر پڑی. انہوں نے کہا ہم بنگالی ہیں, اور ہم نے مجبور کیا ان کو کرنا. یہ بات مانتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ بات شرم نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے ہم سے جان چھڑائی, اور جان چھڑا کے آپ نے دیکھا کہاں ترقی کی, جان چھٹ گئی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اچھا اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں, ابھی یہ تو بہت دور کی بات ہے نا کہ بنگالی تھے, مربی تھے. ابھی تو ڈیوائیڈ یہاں تک ہو گیا ہے کہ سندھی پنجابی کا چکر نہیں ہے. پنجابی میں بھی جنوبی پنجاب کا ہے یا شمالی پنجاب کا, اور پنجابی میں پھر جٹ ہے کہ ارائی ہیں, اور پھر ارائی جلندر والا ارائی ہے کہ فیروز پور والا ارائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر آگے سے وہ اہل سنت ہے, اہل جماعت ہے, اہل بیت تشیع ہے. اس ایسی حالات کے اندر, اس معاشرے کے اندر
وہ کہاں محبت، کہاں وہ اکائی، وہ گلو کہاں ہوگی؟ میں آپ کی کیوں عزت کروں اگر آپ بریلوی اور میں دیوبندی ہوں یا وائس ورثہ؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کو تیار ہی تیار نہیں ہے. نہیں، ذرا سی ڈفرینس آف اوپینین لینے کو تیار ہی نہیں. اچھا یہ سر دیکھیں، میں بڑا حیران ہوا، کچھ عرصے پہلے دبئی گیا تو وہاں پہ بھی کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اس قسم کے پرابلم، کیونکہ دبئی بھی ایک نیسنٹ اسٹیٹ ہے، ہاں ہاں ایک ریسنٹ اسٹیٹ ہے، ایک حساب سے کہیں تو ایک آرٹیفیشل اسٹیٹ بھی ہے، اس کو کریٹ کیا گیا تھا. لیکن جو لوگ پھر اکٹھے ہوئے یونائٹیڈ ایمریٹس میں، دبئی، ابو دھابی، شارجہ وغیرہ، یہ جو ساری ریاستیں ہیں، انہیں یہ پرابلم وہاں نظر آئے، اور انہوں نے اس کو ایکٹیولی ایک پرابلم کے طور پہ پرسیو کیا کہ کل کو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑا رخنا، خلا یا خلیج پیدا کر دیں گے. اور اس پہ ایکٹیولی کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگ لگا دیے، ایک منسٹری قائم کر دی. مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں ایک منسٹری آف ٹالرنس ہے. امیزنگ. ٹھیک ہے نا، برداشت کی منسٹری، کہ لوگوں کو کیسے سکھایا جائے، قوم کیسے بنایا جائے کہ تقسیم ہو کے نہیں رہنا، اکٹھے رہنا ہے. آپ کے ساتھ بے شک کوئی اور قوم کا، کوئی اور زبان بولنے والا، آپ سے ڈفرینٹ خیالات رکھنے والا، اس کی پسند ناپسند ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اس کو کھانے میں کچھ اور پسند ہو، پہننے میں کچھ اور پسند ہو، جس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم سر یہ سارا کچھ کرنے میں کیوں ناکام ہو گئے؟ اس کی نا ایک بڑی سمپل سی نا ہیومن سائیکالوجی کی ریزن ہے. جو معاشرے شعوری طور پر نیچے کی سطح پہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ گروہی مفادات کے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹروں کو ایک وکیل نے آؤٹ ڈور میں آ کر تھپڑ مارا، یہ واقعہ ہے یہاں کا. ڈاکٹر گئے اور وکیلوں کے چیمبر، جس میں وہ بزرگ وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، انہوں نے ان کے چیمبر توڑ دیے. لاہور میں وکیلوں نے کارڈک ہاسپٹل میں گئے، جو مریض جس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اس کی ڈرپیں کھینچ کے اور شیشوں کے ساتھ والا آئی سی یو سارا توڑ دیا. کس لیے توڑ دیا؟ میں اپنے وکیل بھائی کے ساتھ ہوں اور میں اپنے ڈاکٹر بھائی کے ساتھ ہوں. اس کی اگر آپ ہسٹری میں مثال دیں، اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے تھا کہ میں بنو خزرج قبیلے سے ہوں، میرے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کیا گیا، لہٰذا میں نے دوسرے قبیلے کے تمام ان لوگوں کو مار دینا ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ قتل کیا گیا. یہ انسانی سائیکالوجی میں جب انسان شعوری طور پر لو سطح پر ہوتا ہے تو وہ گروہی مفادات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب انسانی سطح پہ انسان اوپر جاتا ہے تو وہ گروہی مفادات کی بجائے سچ کے ساتھ. اس کی مثال میں اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ فیصلے کا موقع آیا تو جو ایک مسلمان تھے ان کا خیال تھا کہ چونکہ فیصلہ حضرت عمر نے کرنا ہے تو وہ فیصلہ میرے حق میں ہو ہی جائے گا. حضرت عمر شعوری طور پر نبی کی تربیت سے اس مقام پر تھے کہ ان کے لیے نبی کا صحابی سچ کے مقابلے میں بڑا نہیں تھا. بالکل. تو انہوں نے سچ کہا. تو یہ جو آپ کا ہم ٹالرنٹ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سچ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سچ نہیں، ہم گروہ کے ساتھ ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا شعوری لیول کم ہے. اب اگلا ہم شعوری لیول کو کیسے بڑھائیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو اچھا دیکھیں سر، ابھی اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب آج کل ملک میں الیکشنوں کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اب اس الیکشن جو ہے نا اس کا دورہ ہے، بات ہو رہی ہے، اور الیکشن ہونے ہیں، مہینے کو ہوں، 2 مہینے کے ہوں، 6 مہینے ڈیلے ہو جائیں، سال ہو جائیں، آخر تو الیکشن ہونے ہیں. ان الیکشنز میں بھی دیکھیں، گرچہ ہمارا ملک بدقسمتی سے اس میں اور بہت ساری ایسی فورسز ہیں جو الیکشنز کو انفلوئنس کر دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال کوئی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت یہاں ہے. بہرحال ووٹ ایک انفلوئنس کرتا ہے. جب اتنی پاپولیرٹی کسی کینڈیڈیٹ کی ہو کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی لے جائے تو پھر شاید وہ فورسز کچھ کر بھی نہیں سکتی اس کا. لیکن بدقسمتی سے مجھے تو ہمیشہ یہ فیل ہوا ہے کہ ہمیں جب وہ ایک ٹوٹا پھوٹا کبھی کبھار کوئی موقع ملتا بھی ہے اپنی رائے دینے کا، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا، ہم وہ موقع گنوا دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے ووٹ دیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے مسائل کا حل لے کے آئے گا، یہ سچا ہے، یہ ایماندار ہے، اپنی بات پہ قائم رہنے والا ہے، صاحب اقتدار ہے. نہیں، ہم تعصب کے اوپر ووٹ دیں گے کہ یہ ہماری قوم کا، وہی بات جو آپ نے کہی، پیٹی بھائی ہے میرا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ ارائی ہے، یہ سندھی ہے، یہ
پنجابی سپیکنگ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں مسلک ہے. یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم سچ کو چھوڑ دیں، حالانکہ اللہ کا نام سچ ہے. تو ہم نے تو اللہ کو ہی چھوڑ دیا، پھر ہم اللہ سے کیا آس امید لگائی بیٹھے ہیں کہ وہ مدد اترے گی. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں. لیکن میں افسار آپ کو یہ بھی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نا یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ایکچولی آپ کا ووٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. اب نہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب مجھے نا بعض کا سچ ہوتا ہے نا، ایون اف اٹ از ویری نیکڈ، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں. میں نے کیا کرنا ہے اور دنیا میں. دیکھو ہمارے ہاں جو پاور سٹرکچرز ہیں نا وہ فیئر نہیں ہیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کا الیکشن نہیں ہوتا. یہ الیکشن ہمیں پتہ ہے سب باتوں کو کہ یہ انجیکٹ ہمارا الیکشن بھی ایک آئی واش ہے جو کہ ایک انجینئرڈ ہے ہمیشہ میرے علم کے مطابق ہمیشہ. اور یہ انجینئرڈ ہے اور یہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے اس دفعہ ہم نے فلاں کو بنائیں گے، اس دفعہ ہم کو وہاں بنائیں گے. اور دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ نہیں، اگر یہاں کے رہنے آپ فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ میں اپنی وارڈ میں ایڈمنسٹریٹو رجسٹرار اس کو بناؤں گا، یہ جو ہے نا یہ بہتر ہوگا. حالانکہ دوسرا کا بنتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ڈیسیژن میرٹ کے خلاف ہو مگر ریزلٹس اچیو کر دے. مگر آپ کی رجسٹرار بنانے کا فیصلہ ملتان کی انجمن آڑتیاں کا صدر اگر کرے گا تو آپ کی وارڈ کا کیا. تو میں یہ بات اشارتاً کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ فیصلہ یہ نہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے پاور سٹرکچر صرف ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے باہر کے لوگ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں پاکستان کے بیوروکریٹس کے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ بے نظیر کو بنائیں گے اور اس کے یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اور جو دکھ والی بات ہے کہ جن کو بنانا ہوتا ہے وہ بھی اس عشیرباد کے خواہاں ہوتے ہیں، منتظر بھی ہوتے ہیں، خواہاں بھی ہوتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہمارا دین کا کیا مزاج ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ایک اور صاحب کا کے لیے شورا بیٹھی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں سے کس کو بنائیں. اب دونوں کنوینسنگ کے لیے نا جیسے الیکشن ہوتا ہے کنوینسنگ کے کھڑے ہیں. تو جو ایک بندہ تھا وہ جا کے کہہ رہا تھا کہ یار میرا خیال رکھنا، ان کو آپ نا ذرا مجھے بنانا. حضرت عمر بھی کنوینسنگ کر رہے تھے، کہتے میں نے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کوئی ایسا کرنا کہ میں کہیں بن نہ جاؤں کہ ایسا کرنا کہ مجھے نہ کہیں بنا دیا جائے. تو اندر سے فیصلہ کیا تھا آپ کو بنا دیا. جو ہی بنا دیا، کیونکہ پرنسپل یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلافت کا اس کو یا وزارت کا اس کو حق ہے جس کے دل میں وزارت کی خواہش نہ ہو. بالکل. اچھا جب بنا دیا گیا تو اب وہی عمر عبدالعزیز کا یہ حالات ہو گئے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں ان کی اہلیہ سے ملنے کے لیے ایک پڑوسن آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ تمہارا گھر بڑا سادہ سا ہے اور یہ ہے. ایک بات البتہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو تمہارا ملازم باہر وہ کر رہا ہے نا، وہ کر رہا ہے کھدائی کر رہا ہے نا، وہ صفائی کر رہا ہے اس کی، وہ تمہارا ملازم جو ہے نا تمہاری طرف بار بار دیکھ رہا ہے، تم خلیفہ کو کہہ کے اس کو تبدیل کروا دینا. تو اس نے کہا بہن یہی تو خلیفہ ہیں، آج تھوڑا کام تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کر لیتا ہوں یہ کام. اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ آتے تھے اور آ کر ان سے اپنے پرابلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ فلاں کے علاقے کے لوگ ہیں. تو ایک علاقہ تھا جہاں ہمیشہ ہی نا پرابلم ہوتا تھا، جس کو بھی گورنر بناتے تھے کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت سعید بن الامیر کہ آپ کو ہم وہاں کا گورنر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں کسی عام سی جگہ کا حاکم بنوں، آپ نے اتنے مشکل علاقے کا مجھے بنا دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں اب تو آپ کو جانا پڑے گا. اچھا حضرت سعید بن الامیر چلے گئے اور کچھ عرصے کے لیے وہاں سے کوئی پرابلم کی خبر نہیں آئی. ایک دن جمعے کی نماز میں انہوں نے وہ کپڑوں سے پہچان لیا کہ وہاں کے بندے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کوئی پرابلم ہوگا. تو عمر نے پوچھا بھی سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا سب خیریت ہے. کوئی پرابلم؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم. انہوں نے کہا پھر آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کچھ فقراء کی لسٹ لے کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر ان کو کوئی حکومت کی طرف سے چندہ نہ ملا تو یہ بیچارے نا بہت مفلوق الحال ہیں. تو انہوں نے لسٹ دیکھی تو اس کے اوپر سب سے اوپر لکھا ہوتا سعید بن الامیر. حضرت عمر نے کہا تمہارے اس علاقے میں سعید بن الامیر نام کے 2 بندے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر یہ جو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا نا، ہماری عورتیں آ کے ہمیں کہتی ہیں کہ ان کے گھر سے 3 دن تک دھواں نہیں آتا، آپ خدا کے لیے ان کو کہیں کھانا کھا لیا کریں. تو یہ ان کو کہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ چادریں بہت تھوڑی، ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے چندے کا کوئی بندوبست کریں. اب آپ یہ دیکھیں نا اس لائن میں کھڑے ہوں گے ہم سارے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اور یہ ہم اس کے علمبردار ہیں. تو یہ ہے صورت. اچھا اس صورت حال میں ابھی آپ یہ دیکھیں، مطلب
میں تو اتنا دکھی ہو گیا ہوں یہ بات سن کے کہ دین کا جو ایک اصول جو ہمیں ہمیشہ سکھایا ہمارے بڑوں نے وہ یہ تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہیں اس کی طلب جو ہے اصل میں ڈسکوالیفیکیشن کا سب سے بڑا کرائٹیریا، اور یہاں سارے لپک لپک کے جو ہے نا یہ آگ کا ہار اپنے گلے میں ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو افتخار ذاتی تجربہ، بالکل ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. نشتر میڈیکل کالج میں پروفیسر جعفری صاحب، آپ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے یا ہاؤس سرجن تھے، میں رجسٹرار تھا، اور جعفری صاحب مجھ سے بہت سارے کام کروایا کرتے تھے جو ایڈمنسٹریٹو کام. کالج آف فزیشین سرجن کا ایک وفد آیا تو ان کا جو لنچ کرش ہال میں ہو رہا تھا تو اس میں ایک عالم صاحب تھے جو کہ پیتھولوجی کے پروفیسر تھے اور وہ کونسل کے اندر کے ممبر بھی تھے. تو ایک ہمارے کولیگ ہم سے سینئر جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر تھے، وہ لپک کے ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے سر میں نا ایگزامنر بننا چاہتا ہوں ایف سی پی ایس کا، تو اس کا کیا طریقہ ہے. عالم صاحب نے نا پلیٹ پکڑی اور وہ چکن کا پیس پکڑ کے پرلی طرف چلنا شروع کر دیا. اچھا ان کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ پھر پیچھے پیچھے گئے اور جا کے کہنے لگے اے سر میں سرجری کا ہوں ایسوسیٹ پروفیسر، میں ایگزامنر بننا چاہتا ہوں، ایگزامنر بننے کا کیا طریقہ ہے. انہوں نے ان کو دیکھ کے کہا، کہنے لگے میاں سی پی ایس پی میں ایگزامنر بننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس کے دل میں ایگزامنر بننے کی خواہش ہو نا اس کو کبھی ایگزامنر نہ بنایا جائے. یہ میں پاکستان کی بات بتاتا ہوں، یہاں اس طرح کے لوگ موجود تھے. اور یہی سارا حال ہم نے نا اب یہ کر دیا کہ آپ نے ٹالرنس کی بات کی ہے نا، اب ابھی ٹی وی پہ آن کریں کوئی ٹاک شو، آپ ٹالرنس کے رول ماڈل دیکھ کے اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ ہمارے ملک کو چلانے والے ہیں، پالیسیاں بنانے والے، تم ان سے سیکھو کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں. وہ بچے جو ٹالرنس سیکھیں گے وہ آپ کو اس میں سے نظر آ جائے گی. لوگ آپ امریکہ آپ گئے، نیو یارک میں گئے تو وہاں نا میں گیا تھا تو جو نیشنل اسمبلی ہے نا یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی، تو اسمبلی کے اجلاس کے اندر اسکول اور کالجز کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ گیلری میں بیٹھ کے دیکھیں کہ مہذب گفتگو کیسی ہوتی ہے. تو ہم بھی ماشاء اللہ اپنے پرائمری اسکول کے بچوں کو قومی اسمبلی میں لے جائیں کہ بیٹا یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹالرنس کے ساتھ مہذب گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ سکھانے جاتے ہیں. تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. استغفر اللہ. آج ہمارے ملک کا تو حال بدقسمتی سے یہ ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کا سیشن آن ایئر ہو تو شاید ٹی وی بند کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اور اس بنیاد پر بھی نہیں کہ شور ہو رہا ہے، شاید اس بنیاد پر بھی کہ اس کے اندر بد اخلاقی والی فحش باتیں آ رہی ہیں، کہیں بچوں کا اخلاق ہی نہ خراب ہو جائے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اور یہ دیکھیں معاشرے کا ڈکے کا یہ حال ہے کہ ہم گر گئے ہیں اس حد تک کہ ہم روز ایک امید لگائی بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج کس کی ویڈیو لیک ہو جائے گی اور پھر مزدار بات ہے وہ لیک ہو بھی جاتی ہے. وہ ہو بھی جاتی ہے بدقسمتی سے. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی اس میں اب یہ دکھی والی باتیں نہیں کریں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری اگلی ملاقات. لیکن دعا تو ضرور کریں دعا کریں گے. اور لیکن مطلب ہے جو اب آپ کے چینل پر یہ جائے گی نا تو اس کے بعد پھر ہم ابھی تھوڑا سا ذرا گلے کو وہ کر کے نا ایک گفتگو ہم کریں گے جس میں ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اس کو ٹھیک کیسے کریں. انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم. بہت